السلام علیکم، پاکستان ٹونائٹ کے ساتھ میں ہوں سید سمر عباس۔ اپوزیشن کی حکومت مخالف تحریک 48 گھنٹے بعد گجرانوالہ سے شروع ہونے جا رہی ہے۔ اپوزیشن کی طرف سے بھرپور تیاریاں کی جا رہی ہیں اس تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے، اور یہ شکوہ کیا جا رہا ہے اپوزیشن کے رہنماؤں کی طرف سے کہ کنٹینر لگا کر کارکنوں کی گرفتاریاں کر کے اس تحریک کو ناکام بنانے کی حکومت کی طرف سے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اب تو کووڈ کے حوالے سے بھی ایف آئی آر جو ہیں گجرانوالہ میں درج ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ کووڈ کے ایس او پیز کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اپوزیشن کے رہنماؤں اور کارکنان کی طرف سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اب حکومت کی طرف سے جو عمران خان صاحب کا رد عمل سامنے آیا ہے، عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ کسی قسم کی مفاہمت نہیں کی جائے گی، اور کچھ بھی کر لیا جائے، جلسے کر لیں یا ریلیاں نکالیں، کسی قسم کا این آر او اپوزیشن کو نہیں دیا جائے گا۔ اور آج بھی عمران خان صاحب نے پارٹی ترجمانوں کی میٹنگ چیئر کی اور اس میں انہوں نے اپنا لائے عمل جو ہے وہ طے کیا کہ کس طرح سے اپوزیشن کی تحریک سے نمٹنا ہے۔ لیکن ناظرین، اجازت کے حوالے سے جلسہ جو ہے وہ اب اپوزیشن نے کہہ دیا کہ جناح اسٹیڈیم میں ہمیں اجازت نہیں مل رہی، ہم جی ٹی روڈ پہ جلسہ کریں گے، جبکہ اس حوالے سے جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ جی ٹی روڈ پہ جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، وہ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ میں آگے چل کے پروگرام میں شیئر کروں گا۔ اور اسلام آباد میں ناظرین سرکاری ملازمین کا احتجاج ہو رہا ہے، اور اب یہ احتجاج کا سلسلہ جو ہے وہ چل ہی پڑا ہے، اور مہنگائی بھی اپنے عروج پر ہے۔ ایسے میں کیا اپوزیشن کی تحریک جو ہے اسے مزید سپورٹ مل سکتی ہے ان تمام گروپس کی طرف سے بھی جو کہ احتجاج کر رہے ہیں حکومت کے خلاف؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اب مریم نواز صاحبہ کے لیے ایک اور مشکل سامنے آ رہی ہے، اور ان کے حوالے سے اب یہ ہے کہ آج شہزاد اکبر صاحب نے بتایا کہ این اے 120 کا جو الیکشن تھا، ضمنی الیکشن تھا جہاں سے میاں نواز شریف صاحب نااہل ہوئے تھے، اس ضمنی الیکشن میں نون لیگ کے دور حکومت میں 3 ارب روپے الیکشن کمیشن کے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ترقیاتی اسکیمیں جو ہیں 3 ارب روپے کی جاری کی گئی تھیں، اور یہ پیسہ جاری ہوا ہے خزانے سے آگے لگا ہے یا نہیں، اس کی بھی تحقیقات کی جائیں گی۔ تاہم یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اینٹی کرپشن جو ہے پنجاب کی، اس کی طرف سے یہ تمام شواہد اکٹھے کر لیے گئے ہیں اور یہ نیب کو کیس بھیجا جائے گا۔ تو ایک اور مشکل کیا آنے والے دنوں میں مریم نواز صاحبہ کے لیے کھڑی ہونے جا رہی ہے۔ یہ تمام موضوعات آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں سینیٹر مصدق ملک صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں۔ ہمیں کچھ ہی دیر میں جوائن کر لیں گے مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں اور بلال بھٹو زرداری صاحب کے ترجمان بھی ہیں، اور فواد چودھری صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں اور وفاقی وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی ہیں۔ بہت شکریہ آپ تینوں معزز مہمانوں کا، آپ نے پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دیا۔ اب ناظرین، جو حکمت عملی حکومت کی ہونی ہے، عمران خان صاحب نے اس اپوزیشن کی تحریک کے حوالے سے تو واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی قسم کے دباؤ میں نہیں آنے والے۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جلسے کریں یا دھرنے دیں، این آر او نہیں دیا جائے گا۔ یہ بڑا واضح عمران خان صاحب کی طرف سے آج موقف سامنے آ گیا ہے اپوزیشن کی احتجاجی تحریک کے حوالے سے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے اپوزیشن سے مفاہمت نہیں ہوگی، اور عمران خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلے دن سے کہا تھا لوٹ مار کرنے والے اکٹھے ہو جائیں گے۔ اب اجازت بھی آپ نے 2 روز پہلے خبر دیکھی کہ حکومت کی طرف سے دے دی گئی ہے، اپوزیشن کے جلسوں میں کسی قسم کی روک ٹوک نہیں پیدا کی جائے گی۔ لیکن آج اپوزیشن کی طرف سے، مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی طرف سے جو شکوہ سامنے آ رہا ہے کہ رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں، سموتھ جو ان کے انتظامات ہیں جلسوں کے حوالے سے وہ نہیں کرنے دیے جا رہے۔ ذرا سن لیں کیا دعویٰ کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما۔ درجنوں چیئرمینوں کے اوپر پولیس نے رات کو چھاپے مارے، ان کے گھروں پر ہمارے کارکنوں کو ہراساں کیا ہے۔ اس حکومت کی ٹانگیں تھر تھر کانپ رہی ہیں۔ وہ عمران نیازی کی حکومت جو میڈیا کے اندر یہ خبریں لگوا رہی تھی ہم اپوزیشن کو حق دیں گے کہ وہ جلسہ کرے، آج پورے پنجاب میں پولیس گردی کی جا رہی ہے۔ اگر انہوں نے بزدلوں نے اسٹیڈیم نہ دیا تو انشاءاللہ جی ٹی روڈ کے اوپر جلسہ کرنے کا فیصلہ ہم نے کر لیا۔ فیصلہ کیا گیا ہے جلسہ جی ٹی روڈ گجرانوالہ شہر پر ہوگا۔ اب فواد چودھری صاحب میں ذرا آپ کو میں چاہتا ہوں سنا دیا جائے، عمران خان صاحب آپ سے کچھ ماہ پہلے کیا دعویٰ کر رہے تھے، اپوزیشن کو چیلنج دے رہے تھے کہ آپ لوگ دھرنا دیں، احتجاج کریں، میں کنٹینر بھی دوں گا، کھانا بھی دوں گا۔ ذرا وہ دعویٰ بھی سن لیں خان صاحب کا، ذرا سنائیں جی۔ ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں آج، آپ سب کان کھول کے سن لیں، آپ نے سڑکوں پہ آنا ہے، ہم آپ کو کنٹینر دینے کے لیے تیار ہیں، بشک آ کے وہاں ڈی چوک پہ کنٹینر لگا لیں، ہم بلکہ آپ کو کھانا بھی پہنچا دیں گے۔ جو مرضی آپ نے کرنا ہے آپ کر لیں، کان کھول کے سن لیں کہ این آر او نہیں ملنا میں نے لگا۔ فواد چودھری صاحب، ایک تو آپ ساری اس تحریک کو این آر او کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے کہ یہ ساری تحریک این آر او کے لیے چلائی جا رہی ہے، یہ بتا دیں ذرا کس طرح کا این آر او مانگا جا رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے؟ اور دعویٰ پہلے تھا کہ کھانا بھی دیں گے، کنٹینر بھی دیں گے، آج اپوزیشن یہ شکوہ کر رہی ہے کہ کنٹینر لگا کے الٹا راستے بند کیے جا رہے ہیں،
کارکنوں کی گرفتاریاں کی جا رہی ہیں. اب تو کووڈ کے تحت بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں. جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اب تو اپوزیشن کا یہی مطالبہ رہ گیا ہے کہ لوگ بھی ہم نے دینے ہیں، کیونکہ دیکھیں جس طریقے سے ہم نے یہ پوری اس وقت تک تو جلسہ کی اجازت بھی دی ہے، ہم نے تمام جگہوں پہ فیسیلیٹیٹ بھی کیا ہے. یہ تو ایسے فیشنیبل اگر ان سے بندے جمع نہیں ہو رہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے وہ ایک نیریٹو بنانا چاہ رہے ہیں کہ حکومت رکاوٹ ڈال رہی ہے، تو پھر اس میں تو میں مدد نہیں کر سکتا. بٹ فیکٹ آف دا میٹر از کہ جتنا سپورٹ ابھی تک گورنمنٹ نے کیا ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے اور اس سے زیادہ ممکن ہی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ اپوزیشن یہ چاہ رہی ہے کہ بندے بھی ہم دیں جلسوں کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں یہ تو ہم نہیں کر سکتے. جی یہ نہیں کر سکتے، یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ بھی فواد چودھری صاحب نے آپ کو کیا کہا کہ یہاں کیوں نہیں پہنچ سکے؟ فواد چودھری صاحب راستے بند ہیں. ابھی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے آپ کو فون کیا اور کیا کہا کہ وہ کیوں نہیں وقت پہ پہنچ سکے اسٹوڈیو میں؟ رش میں پھنسے ہوئے احتجاج کی وجہ سے. جی تو یہ گجرانوالہ سے اسلام آباد کتنی دور ہے؟ تقریباً 4 گھنٹے دور ہے خواتین و حضرات. گجرانوالہ سے اسلام آباد میں ہر جگہ پہ کنٹینر لگ چکے ہیں. کسی مائی کے بچے میں ہمت نہیں ہے کہ وہ ریڈ ایریا زون کے اندر قریب کہیں. ادھر کون سا جلسہ ہو رہا ہے بھائی یہ جو یہاں پہ آپ لگا رہے ہیں؟ ٹریکٹر ٹرالیاں کنٹینر. احتجاج ہو رہا ہے اسلام آباد میں. ایپکا کا کلرکس کی ایسوسیشن کا احتجاج ہے. اس کے علاوہ ہیلتھ ورکرز کا احتجاج ہو رہا ہے اسلام آباد کے اندر. وعدہ جواب تو آپ نے خود دے دیا. یعنی ایک ملک میں جس میں ہر بندہ احتجاج کر رہا ہے، یعنی کس جگہ پہ یہ کنٹینر لگائیں گے؟ ان کو چاہیے باقی ملک چھوڑ دیں اور پرائم منسٹر ہاؤس کے گرد، کیونکہ وہ جو 5-7 لوگ رہ گئے ہیں ان کے ساتھ وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہی ہیں. یہ واحد میرا دوست فواد چودھری جو اس وقت گھر بیٹھا ہوا ہے، ورنہ تو سارے کے سارے وہ 10 یا 12 یا 14 لوگ جو پرائم منسٹر کے ساتھ ہیں وہ سارے اس وقت پرائم منسٹر آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک کنٹینر ادھر لگا دیں اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے بنی گالا جایا کریں. ایک کنٹینر ادھر لگا دیں، باقی ملک کو آزاد کریں. یعنی کس گلی کے اندر آپ کنٹینر لگائیں گے؟ اسلام آباد تک کے اندر آپ نے کنٹینر لگائے ہوئے ہیں. گجرانوالہ کے اندر جلوس ہے. کچھ خدا کا خوف کریں. اس سے زیادہ ہمیں کون سی انپریسیڈنٹڈ سپورٹ چاہیے؟ میں ذرا آپ کو پچھلے 2 گھنٹے کی انپریسیڈنٹڈ سپورٹ بتا دوں. SHO علی پور چٹھا جو ہے اس نے وہاں کے MPA کو بلا لیا ہے ایک سفید چٹھی کے اوپر کاغذ بھیج کے. وہ کاغذ بھی میرے پاس ہے، میں ابھی آپ کو بھیج دیتا ہوں، آپ ذرا چلائیں. جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ذرا اس کو بولو کہ ذرا آ جائے تھانے کے اندر، خود ہی آ جائے اس سے پہلے کہ ہم پکڑیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تھانہ، یہ پچھلے کچھ دیر میں تھانہ اروپ ہے گجرانوالہ کے اندر. FIR کا نمبر ہے 1524/20 اور یہاں پہ محمد عتیق اریسٹ ہو گیا، محمد نعمان، یہ دونوں بھائی ہیں. یہ محمد سلیم کھوکھر صاحب کے صاحبزادے ہیں. یوسف صاحب اریسٹ ہو گئے ہیں، یہ عبدالغنی صاحب کے صاحبزادے ہیں. محمد لطیف اور محمد صدیق صاحب اریسٹ ہو گئے ہیں جو باغ دین کے صاحبزادے ہیں. عرفان اریسٹ ہو گئے ہیں. رفیق بٹ اریسٹ ہو گئے ہیں. کاشف اریسٹ ہو گئے ہیں. طارق جو بسم اللہ ٹینٹ والے ہیں وہ اریسٹ ہو گئے ہیں. مقصود الیکٹریشین اریسٹ ہو گئے ہیں. حاجی اسماعیل اریسٹ ہو گئے ہیں. محمد رمضان، یار ابھی تو میں شروع ہوا ہوں، بات تو کر رکھیں، بات تو سنیں. چلیں اس کو چھوڑ دیں، آپ نہیں باقی نام سننا چاہتے نا. وہ کہہ رہے ایک اور تھانے کا عرفان پرویا صاحب اریسٹ ہو چکے ہیں. فیاض پرویا صاحب اریسٹ ہو چکے ہیں. انس اجاز صاحب اریسٹ ہو چکے ہیں. سجاد احمد صاحب یہ چیئرمین UC تھے، یہ ہوئے ہیں. نصر اللہ پرویا صاحب اریسٹ ہو چکے ہیں. سنیں بعد میں کریں گے بات. تھانہ احمد نگر، تو یہ تھانہ احمد نگر ہے. اس کے علاوہ بتاؤں جی، وہ سننے عتیق الرحمان کھوکھر صاحب اریسٹ ہو چکے ہیں. نعمان سلیم کھوکھر صاحب اریسٹ. چلیں ہاں بتائیں جی، بتائیں نا جی. یہ اور یہ اسلام آباد میں کیوں ٹینٹ لگائے ہوئے ہیں جی؟ یہ جو کنٹینر اسلام آباد میں بھائی میرے نے لگائے ہیں، یہ کس لیے؟ کس سے بچ رہے ہیں آپ؟ گجرانوالہ کے لوگ ادھر نہیں آ رہے، ادھر سے لوگوں نے جانا گجرانوالہ. آپ کی تقریر سننے نہیں آیا نا، اس طرح سے آپ مسلسل بولتے جائیں گے، 15 منٹ آپ بات کرتے جائیں گے، اس طرح تو فائدہ نہیں نا. پھر سر میں لسٹ دے رہا تھا، میں نہیں اب بولوں گا سر، میں نہیں بولتا سر. آپ اس طرح کی جعلی لسٹیں لے کے آپ جہاں مرضی بیٹھ جائیں گے اور آپ سنانا شروع کر دیں. میں نے FIR نمبر دیا 1524/20. ابھی چیک کر لیں، ابھی چیک کریں. ان کو پکڑا اس وجہ سے کہ وائلیشن کر رہے تھے. کرونا جو پرسوں تک ختم ہو چکا تھا اب آگے ہے. چلیں ان کی بات اب جاتی جب آپ بولتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پروگرام کو ریگولائز کریں نا. میں تو اسکائپ کے اوپر بیٹھا ہوں. چلیں آپ سنیں ذرا، وہ آواز دب جاتی ہے ذرا جب آپ. فواد صاحب میں آئی اسٹینڈ ریگولرائزڈ، اب میں نہیں بولوں گا. ڈاکٹر صاحب بات کریں گے یا آپ بات کریں گے، اسکائپ کے اوپر آواز نہیں جاتی ہے. اس سے ہوتا ہی ہے کہ آپ اسٹوڈیو میں خالی کر لیں، پھر فائدہ نہیں ہے نا. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ آپ نے یہ جو ڈاکٹر صاحب نے ایک پورا 10 منٹ کی تقریر کیا ہے نا، اس کا سر ہے نہ پیر ہے. آپ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ انہیں پہلی دفعہ ایکچولی ڈاکٹر صاحب نے تو کبھی اپوزیشن کاٹی نہیں نا. پہلی دفعہ زندگی میں جو ہے وہ کم از کم ادھر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. ان کو لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا عذاب آ گیا.
اس حکومت میں میں آپ کو آئی ول انکریج یو کہ آپ ذرا ویڈیوز چلائیں کہ جب لانگ مارچ اور اس سے پہلے ہوا تھا تو انہوں نے کیسے ایکشن کیے تھے. ذرا ماڈل ٹاؤن کے ان کو واقعات بتائیں کہ انہوں نے کیسے روکے تھے جلسے, تاکہ ان کو ذرا ایجوکیشن ہو کہ پاکستان میں اب اس سے پہلے اپوزیشن کس حالات میں جو ہے وہ طریقے چلاتی رہی ہے, کن حالات میں بات کرتی رہی ہے. جو اسلام آباد کا انہوں نے پورے 5-7 منٹ جو ہے وہ کیا, اس کا مسلم لیگ نون کے جلسے سے کیا تعلق ہے؟ گو میری ذاتی رائے میں یہ جو سرکاری اہلکار ہیں یا جو ٹیچرز ہیں یا کلرکس ہیں, جو پہلے بھی پچھلے 5 سال بھی مسلسل ان کا احتجاج ہوتا رہا PMLN کے دور میں, لیکن یہاں پہ ہمیں اس کو مینج کرنا چاہیے تھا, احتجاج ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. لیکن اسلام آباد میں جو کنٹینرز ہیں اس کا مسلم لیگ نون کے جلسے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ہمیں زبردستی کا کہ یہ بھی ہمارے ساتھ ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہے. اب ایشو یہ ہے, مجھے جو لگ رہا ہے, جو نیریٹو آپ نے سنایا ہے یا ڈاکٹر صاحب جس طرح کے دکھی لسٹیں جو ہے پڑھ رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں, ان کے کارکنوں نے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ گرفتار کیا جا رہا ہے جنہیں. اچھا, اب ایشو یہ ہے کہ یہ کیوں یہ کہہ رہے ہیں, یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے الٹیمیٹلی اگلا مطالبہ انہوں نے ہم سے یہ کرنا ہے کہ بندے بھی جلسے کے لیے آپ دیں. اب وہ ہم نہیں دے سکیں گے, وہ آپ کو اپنا ارینجمنٹ خود ہی کرنا پڑے گا. آپ نے جلسہ کرنا ہے, ہم نے کہا آپ جلسہ کریں. پہلے آپ کہہ رہے تھے مریم بی بی کو مہینہ ہو گیا یہ کہتے ہوئے کہ میں بس آج گرفتار ہوئی, میں کل گرفتار ہوئی, کسی نے ان کو نہیں پکڑا. ہم تو نواز شریف کی تقریریں بھی دکھا رہے تھے, وہ آپ اس کے خلاف نہیں گئے ابھی تک کورٹ میں, آپ خود بھی شاید نہیں چاہتے کہ وہ تقریر نہیں چلے. لیکن بہرحال ہماری طرف سے آپ کو مکمل آزادی ہے, لوگ آپ نے خود لانے ہیں, وہ ہمیں نہیں دے. ٹھیک ہے. اچھا, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. سر, یہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جعلی لسٹیں جو آپ دے رہے ہیں, بندے جو گرفتار کرنے کے نام وہاں سے آ رہے ہیں, جو مصدق صاحب نے کچھ دیر پہلے آپ کے آنے سے پہلے دی, کچھ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے نام بھی ہیں جو FIR وغیرہ آج درج ہوئی ہیں. وہ کل شہباز گل صاحب کہہ رہے تھے کہ عذرائے مزائی, وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں SHO نے کہاں سے ڈھونڈ نکالے جالے, وہ تو ہے ہی نہیں ہے پنجاب کے اندر, انہیں تو شاباش ملنی چاہیے کہ جالے ڈھونڈ نکالے پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کے. دیکھیے, ابھی میں تھوڑی دیر گفتگو سن رہا تھا جو فواد بھائی کر رہے تھے اور ڈاکٹر صاحب کا اور ان کا جو مکالمہ چل رہا تھا. فواد بھائی, شہباز گل, یار اسی ایک کیٹیگری میں دونوں کو نہ ڈالیں. نہیں, یہ میں پروٹیسٹ کرتا ہوں. یہ آپ کو بات واپس لے, اس پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو یہ بات واپس لینی پڑے. اب دیکھیں بات کریں, فواد صاحب کو, میرے بھائی کو گل صاحب سے یا چوہان صاحب سے ملانا, یہ یہی 3 لوگ ہیں جو ٹی وی پر آ کر یہ ایک تاثر کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں تو حالانکہ سمجھتا تھا کہ فواد بھائی بڑی ریئلسٹک گفتگو کرتے ہیں, لیکن پچھلے کچھ دنوں سے فواد بھائی بھی بالکل شہباز گل اور چوہان صاحب کی طرح گفتگو کر رہے ہیں. حالانکہ سب سے پہلے انہوں نے کہا یہ پروٹیسٹ نہیں کیا اس بات پہ, ایک ریشنل آواز ہے حکومت میں, لیکن پچھلے 3-4 دنوں سے ان کو بھی وہی, اب ظاہری بات ہے آج بھی اسپوکس پرسنز کی, جس طرح آپ انٹرویو میں کہہ رہے تھے, میٹنگ ہوئی تو وہاں سے جو پرچی ملی ہے وہی پرچی انہوں نے شام کو جا کے ٹی ویوں پہ پڑھ دینی ہے. اس کے علاوہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ فواد بھائی کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی کہ بندے بھی ہم بھیجیں جلسوں میں. گزارش یہ ہے کہ اس وقت اسلام آباد میں پینشنرز احتجاج کر رہے ہیں, بالکل سرکاری ملازمین احتجاج کر رہے ہیں, کلرکس کر رہے ہیں, ان کو کسی پولیٹیکل پارٹی نے تو نہیں بھیجا, وہ خود سے اسلام آباد پہنچے, پورے ملک سے پہنچے, اور یہاں پر آ کر احتجاج میں وہ کیا کہہ رہے ہیں, ان کا مطالبہ کیا ہے احتجاج میں؟ تنخواہیں بڑھانے کی بات, تنخواہیں چھوڑ دیں, ان کے اخراجات چھوڑ دیں, تنخواہیں چھوڑ دیں آپ. اس وقت ملک کے اندر سفید پوش طبقہ جو ہے اس کا پردہ چاک ہو رہا ہے, لوگ اپنا گھر نہیں چلا پا رہے, تنخواہیں ان کی یہ کتنی بڑھا دیں گے, پینشنرز کی تنخواہیں کتنی بڑھ جائیں گی, لیکن اس بڑھوتی کے باوجود کیا آج ایک آدمی اپنے اس کو 3 چیزوں میں سے انتخاب کرنا پڑ رہا ہے, یا اپنے بچوں کی تعلیم پہ پیسے خرچ کرے, یا اپنے بل دے, یا اپنا کچن چلائے. یہ 3 خرچے ایک عام آدمی کے بڑھے. یہ آپ کو جوائن کر سکتے ہیں سارے جو احتجاج کر رہے ہیں سرکاری ملازمین, عوام کے اندر آپ کو جوائن کر سکتے ہیں. دنیا کی اگر سیاسی تحریکیں دیکھیں, پاکستان میں بھی آپ دیکھیں ماضی میں, تو جب لوگوں کے اندر اتنا بڑا ارتعاش ہوتا ہے, 2 سال مہنگائی کے اندر جس طرح لوگوں کی جو حالت ہو گئی ہے, لوگ تو لبیک کہیں گے, لوگ لبیک کہتے ہوئے نعرے مارتے ہوئے خود وہاں پہ جلسہ گاہ میں پہنچیں گے, ہمیں تو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. آخر لوگوں نے اپنے بچوں کا مستقبل بچانا ہے کہ نہیں بچانا؟ اگر انہوں نے اپنے بچوں کا مستقبل بچانا ہے تو ان سے جان چھڑانی پڑے گی. یہ طریق تو ووٹ کی عزت کی طریق نہیں ہے, صرف ووٹ کی عزت کے اندر لوگوں کو بھوکا مرنا ہوتا ہے. اس ووٹ کی عزت کا مطلب ہے کہ لوگ بھوکے مریں, یہ کہہ رہے ہیں آپ. اور نہیں, تحریک کا ٹائٹل, اور یہ اس سے لیکن لوگوں کا ووٹ کے اندر بھوک نہیں ہے, ننگ نہیں ہے, غربت نہیں ہے, ووٹ کے اندر نہیں. یہ اسی سے ووٹ کی عزت, مہنگائی پہ آپ کی 1 پوائنٹ ایجنڈا, سمر بھائی یہ اسی سے تو جڑا ہوا ہے, اسی سے جڑا ہوا ہے کہ نااہل لوگ آپ بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں اور انہیں حکومت پکڑا دیتے ہیں.
یہ حاکمیت آپ کا آئین کیا کہتا ہے؟ آپ کے آئین کی پہلی 2 سطور کیا ہے کہ حاکمیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد خلق خدا کے پاس ہے. خلق خدا کے حق پہ ڈاکہ ڈال کے ان نااہل لوگوں کو آپ نے بٹھا دیا جنہوں نے ساری زندگی کرکٹ کھیلی, کرکٹ کے علاوہ ملک چلانے کا کوئی تجربہ نہیں. آج ملک کا جو حال کر دیا وہ ووٹ کو عزت تو ہو چکا ہے. ہمارا حق ہے خلق خدا کے حق کے اوپر جو ڈاکہ ڈالا گیا, ہم کیسے اس کی حمایت نہ کریں؟ کمال کر رہے ہیں آپ. فواد چودھری صاحب, یہ تو معاملہ آپ ووٹ کو عزت دو پہ بھی اکٹھے ہو گئے. پیپلز پارٹی نون لیگ کو آپ نے تحریک انصاف نے بڑی کامیابی کے ساتھ اکٹھا کر دیا. آج تک یہ 2 پارٹیز اور پاکستانی عوام کو بھی وہ کہہ رہے کل کو ہمارے ساتھ نکلیں گے. صرف یہ مسئلہ اب یہ اپوزیشن کی جماعتوں کا نہیں ہے. اسلام آباد میں سرکاری ملازمین احتجاج کر رہے ہیں اور پہلے بھی احتجاج ہوا ہے, آج بھی ہو رہا ہے. اور مہنگائی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کتنی زوروں پہ ہے. حکومت خود اس بات کا اعتراف کر رہی ہے. تو یہ تو مشکلات آپ کی بڑھتی جا رہی ہیں. یہ سب مل گئے تو کیسے چلائیں گے حکومت؟ چلانی نہیں. آپ نے ویسے بالکل اچھا کیا تھا ابھی مصطفیٰ صاحب سے اور ڈاکٹر صاحب سے. آپ نے ان سے کہا تھا کہ آپ کی تو تحریک ہے وہ مہنگائی وغیرہ کے لیے تو نہیں ہے, اور انہوں نے کہا نہیں پھر تو لوگ مر جائے اور یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے. کیونکہ یہ مصطفیٰ صاحب اور مصدق ملک صاحب 2 ایک زبردست اسپوکس پرسن ہے. انہوں نے یہ نیریٹو جو ہے وہ مہنگائی کا اور اکانومی کا دیا ہے. ورنہ اگر نواز شریف صاحب کی بات سنیں تو وہ تو کہتے ہیں ہماری تو عمران خان سے لڑائی ہی نہیں ہے, ہماری لڑائی تو اداروں سے ہے جو ان کو لے کر کے آئے ہیں, اور ہماری لڑائی تو ان سے ہے. لہٰذا جو نیریٹو ہے جو یہ دے رہے ہیں وہ ان کی لیڈرشپ کا نیریٹو تو ہے نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کی لیڈرشپ کا نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ 8 کیس ہیں, ان 8 کیسز میں انہیں ریلیف چاہیے. اگر آپ ریلیف دے دیں گے تو ملک میں راوی چین ہی چین لکھے گا, کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے, مہنگائی بھی ختم ہو جائے گی, ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. اگر آپ ان 8 کیسز میں ریلیف نہیں دیں گے تو پھر اس کی لیڈرشپ کا بھی مسئلہ یہ رہے گا کہ لٹ گئے, مر گئے, برباد ہو گئے, یہ بھی ہو گیا, وہ بھی ہو گیا. اور لوگ کیا اتنا ان کو پاگل سمجھا ہوا ہے لوگوں کو, آپ نے ان کے اتنا آپ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ وہ زرداری یا نواز شریف کو پاکستان دوبارہ واپس کرنا چاہتے ہیں. یعنی لوگ جو ہیں وہ ہوئے بیمار جس کی سبب اسی ادار کے لوٹے. آپ نے اس سے پہلے بھی ایک شو میں غلط شیئر کیا کریں, اتنی دفعہ کیا آپ نے نثری گفتگو, آپ نے ضرور شیئروں کی طرف جانا ہوتا ہے. اچھا, یہ فواد چودھری صاحب پرائم منسٹر بیانات کیوں دے رہے ہیں؟ آج بھی انہوں نے بات کی کہ NRO نہیں دوں گا, میں ان کے ساتھ مفاہمت نہیں کروں گا. اور 20 ستمبر کو اپوزیشن کی APC ہوئی تھی, اس کے بعد بھی کیا کسی نے رابطہ کیا ہے حکومت کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی NRO کے والے سے, جو خان صاحب بار بار NRO پہ زور دے رہے ہیں؟ دیکھیے نا, سارا جھگڑا تو میں نے آپ کو بتایا نا 8 کیسز کا ہے, اور جو پہلے بھی جب فیٹف کے اوپر نیگوسیشنز ہوئی تو انہوں نے اٹھا کے وہی دے دیا کہ آپ پہلے 34 نائب کی شکیں ختم کریں تو پھر ہم آپ سے بات کریں گے. لیکن اصل میں پرائم منسٹر صاحب نے, ویسے یہ بھی تھوڑا مس کوٹ ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ہرگز بات نہیں کریں گے اور یہ نہیں کریں گے. پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہم احتساب کے ان معاملات کے اوپر بات نہیں کریں گے. اس کے علاوہ اپوزیشن کے ساتھ بات کرنی جو ہے وہ ضروری بھی ہے اور ہم تیار بھی ہیں. اور ہم مطلب گلگت بلتستان کے الیکشنز ہیں, آپ نے ان کو کرنا ہے, ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں. الیکٹورل ریفارمز کا بل آیا ہوا ہے, اس کے اوپر بات چیت کے لیے ہم تیار ہیں. لیکن اپوزیشن کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بھی اپوزیشن میں جو لیڈرشپ ہے وہ صرف اپنے کیسز میں پھنسی ہوئی ہے, ان کو دلچسپی نہیں کسی اور چیز سے. آج وہ بات چیت کرنا چاہیں باقی معاملات کے اوپر, بالکل حکومت تیار ہے. لیکن اگر آپ صرف NRO کے اوپر یہ بات کرنا چاہیں گے, ظاہر ہے اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب کا ایک بڑا واضح ہے. مگر آپ شاید اپوزیشن آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ دسمبر تک آپ کا دھڑن تختہ ہونے والا ہے. ایسا ہی ہے مصدق صاحب؟ دیکھیں کا کوئی حال ہی نہیں. تین چار اہم چیزیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ نے آج پروگرام کیا نا جلسے کے اوپر, جی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے اداروں کا ذکر کیا؟ بالکل نہیں کیا. وہ یعنی کہ اداروں کی ذکر نہیں کیا, اداروں کی جو بات پیپلز پارٹی نہیں کرتی, نون لیگ کرتی ہے. دوبارہ ریکارڈنگ ہے. میں نے ذکر کیا نہیں کیا, کس نے کیا ابھی اس پروگرام میں؟ تو اس پروگرام میں کس نے کیا؟ فواد چودھری صاحب نے. وہ بھی آپ کا ریفرنس دیا نا کہ نون لیگ کرتی ہے. فواد چودھری صاحب نے پرماننٹلی اداروں کو لا کے کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا ہے. پروگرام آپ مہنگائی پہ کر لیں, بجلی پہ کر لیں, گیس پہ کر لیں, پیٹرول پمپ پہ کر لیں. آپ کا حوالہ دے رہے تھے کہ آپ لوگ کہتے ہیں ہماری لڑائی حکومت سے نہیں ہے, ہماری لڑائی اداروں سے. میرے حوالہ دے رہے تھے. میرے بھائی نے جو پریس کانفرنس کی تھی, بات اب اس کے اوپر اسکائپ کے اوپر ہیں, آپ کی آواز تو کٹ جائے گی. لڑائی نہیں ہے کیا اداروں سے؟ بالکل لڑائی ہے, میری بات سنیں, اداروں سے نہیں ہے. ان
لوگوں سے ہے یار بات تسلی چودھری صاحب باری سے بولیں دیکھیں اگر آپ باری سے بولی جاؤ پریشان ہو گئے ہیں نا اب یہ چاہتے ہیں کہ گٹمٹ ہو جائے بات یہ ہے کہ وہ پریس کانفرنس چلائیں جو میرے بھائی نے کی تھی اس پریس کانفرنس میں جو انہوں نے ذکر کیے تھے کہ کس کس ادارے نے کس وقت کیا کیا رول پلے کیا وہ ذرا چلائیں پریس کانفرنس تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ کر کیا رہے ہیں. بس ایک اب جلسہ جو ہے نا اداروں کی طرف سے نا کہیں جلوس آ جائے ان کے لیے, باقی تو سارے اب جلوس نکال رہے ہیں ان کے خلاف, لیکن یہ روز ادارہ کر رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ ادارہ بھی ایک جلوس لے کے آئے. آپ ذکر نہیں کر رہے واقعی بیانیے سے پیچھے ہٹ کے میاں صاحب کے اداروں والے. بھائی آپ اپنی یار ہمارا نا پروگرام ہونے دینا, آپ اپنی بات نہیں, آپ نے خود کہا نا ہم نے ذکر نہیں کیا, تو کیا پیچھے ہٹ گئے اس سے؟ بھائی جان پروگرام میں ذکر نہیں کیا, کیوں پیچھے ہٹ گئے ہیں؟ بڑی کلیئر بات ہے, کوئی اداروں سے لڑائی نہیں ہے, مگر کوئی بھی شخص جو آئین سے ماورا جائے اس کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے. آپ اس کے حق میں یا خلاف ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے نا, آپ نہیں اس حق میں کہ آئین کے اندر رہ کے سب لوگ کام کریں, اس میں حق آئین کے اندر تو لمٹس ڈیفائنڈ ہے ساری سب کی ہے نا. تو جب میاں صاحب کہتے ہیں کہ میں ان افراد کا ذکر کر رہا ہوں جو آئین سے ماورا جا کے کام کرتے ہیں, تو آپ اس کے حق میں یا خلاف ہیں؟ نہیں, آئین سے ماورا سے کیا مراد ہے آپ کی؟ وہ تو یہ کہتے ہیں آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اگر کچھ آپ احکامات جاری کرتے ہیں, اقدامات کرتے ہیں. باجوہ صاحب نے جو اقتباد میں بیان دیا ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ آئین کی ڈومین میں رہتے ہوئے ہم جو کریں گے. میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, آپ ماشاءاللہ اہل قلم ہیں, کہ اگر کوئی شخص ماورائے آئین جا کے کوئی قدم اٹھاتا ہے تو آپ اس کے حق میں خلاف ہیں؟ بالکل خلاف ہیں اس چیز. میاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میاں صاحب جو بات کر رہے ہیں, میاں صاحب تو سیدھی لڑائی کی بات کر رہے ہیں نا. میاں صاحب کو تو انہوں نے واضح کیا, انہوں نے تو واضح کیا نا سر, انہوں نے لڑائی, اداروں نے واضح کیا ہے نا مصدق صاحب, لڑائی کی بات اوہو اداروں نے واضح کیا ہے نا. آپ نے باجوہ صاحب کی تقریر نہیں سنی, آپ نے اس سے صرف فواد صاحب, وہ تو ڈاکٹر صاحب انہوں آپ نے سنا نہیں ہے, بتائیے باجوہ صاحب کی سپیچ نہیں سنی آپ بتائیے نا سر, کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے جو ہماری لمٹس ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے ہم گورنمنٹ جو کہے گی اس پہ عمل درآمد کریں گے, اس کو سپورٹ کریں گے آئینی لمٹس کے اندر رہتے ہوئے. میری بات سنیں, فوج بھی یہاں پہ آئین کے اندر رہنے کی بات کر رہی ہے, تو کس سے لڑائی ہے آپ کی؟ پھر جھگڑا کس بات پہ؟ یہ کسی اداروں کو اندر ابھی لا رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی ادارے سے لڑائی نہیں, آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں. لیکن کوئی بھی شخص چاہے آپ یہ نہیں کہہ رہے, نہیں میری بات, آپ کو کیا پتا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو میں کہہ رہا ہوں مجھے کہنے دیں. کوئی ادارے سے ہو, سیاست سے ہو, کوئی وکیل ہو, کوئی جج ہو, جو ماورائے آئین جا کر کام کرے گا ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے. یہ ہے بیانیہ نواز شریف صاحب کا, یہی بیانیہ ہے ہمارا. اب آپ کا اگر کوئی بیانیہ اور ہے تو بتائیں, لیکن ابھی کچھ باتیں میں نے آپ کی عمران خان صاحب سے لڑائی میں اور باتیں کر رہا ہوں. عمران خان صاحب سے کیا لڑائی؟ میں نے آپ کو بتایا کنٹینر کچھ رکھ دیں پرائم منسٹر آفس کے ارد گرد, تو باقی سارا ملک آزاد کریں, یعنی ادھر کی سڑکیں بند, ادھر کی بھی. اچھا میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں, پوائنٹ سن لیں پھر اس کا آتے ہیں. نہیں ان کی بات پوائنٹ سن لیں, وہ کافی دیر سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, ذرا پوائنٹ سن لیں یار. میری اپنی چلے پوائنٹ سن لیں, میری اپنی پوائنٹ سن لیں, میں آ رہا ہوں آپ کی طرف ذرا. ڈاکٹر صاحب سنیں گے نا, ڈاکٹر صاحب میں آپ ایکچولی تو پھنس گئے ہیں نا, آپ یہاں سنیں گے نہیں. دیکھیں سمر نے بالکل ایک آپ سے لیجٹ سوال کیا, اور میں نے اس نے کہا آپ نواز کے بیانیے سے شرمندہ ہیں تو آپ معافی مانگ لیں اور آگے چلیں. آپ نے معافی مانگ رہے ہیں, آپ معاشی ڈیفینیشن بھی کر رہے ہیں, اور آپ جو ہے وہ آگے بھی جو ہے وہ بات نہیں چلنے دے رہے. آپ پہلے نواز شریف کی بات پہ معافی مانگے نا اور پھر آگے چلیں. میں آپ کو اچھا اگر مجھے اجازت دیں ڈاکٹر صاحب, جی فواد بھائی میں بھی آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے یہ کہا کہ اس وقت احتساب, جی پہلے میں میرے خیال ہے بات, اچھا چلے کر لیں آپ. 100% نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں. کوئی بھی شخص, کوئی بھی ادارہ اگر اپنی آئینی حدود سے باہر نکلتا ہے تو ہم پروٹیسٹ کریں گے. شرمندہ تو آپ ہیں, آپ جو روز آ کے ٹیلی ویژن پہ بیان دیتے ہیں کہ فلانے وقت ادارے نے یہ کیا, فلانے وقت, آپ تو لوگوں کے نام جو لے رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ اچھا ابھی آپ تو وہی بات کر رہے ہیں جو نواز شریف صاحب کر رہے ہیں. تو پھر آپ کیا جھگڑا؟ آپ چھوڑیں, کنٹینر سے اتریں, ہمارے ساتھ آ کے ملیں. چھوڑ دیں اب آپ پی ٹی آئی اب ختم ہونے والی ہے. اب میرا مشورہ یہ کہ ہمارے ساتھ آ ملیں یا کھوکر صاحب تو رکھیں گے نہیں. ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے جی, وہ آج مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ایک کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں, اور وہ یہ ہے کہ NA 120 جہاں سے میاں نواز شریف صاحب الیکٹ ہوئے تھے, اور اس حلقے میں جب میاں صاحب نااہل ہوئے بطور وزیر اعظم تو ضمنی الیکشن ہوا تھا, تو 48 دنوں کی الیکشن کیمپین کے دوران یہ آج ڈیٹیل سامنے آئی ہے کہ 3 ارب روپے خرچ کیے گئے ہیں 59 ترقیاتی اسکیموں پہ جو کہ اس وقت دی گئیں. اور جو ڈیٹیلز آج دی گئی ہیں شہزاد اکبر صاحب کی طرف سے اور یاسمین راشد صاحب کی طرف سے, وہ یہ کہتے ہیں کہ MP ماجد ظہور کے دفتر واقع صفا والا چوک اور بلال یاسین صاحب کا دفتر جو تھا واقع موہنی روڈ پر, یہاں سے ہدایات جاری ہوتی تھی روزانہ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے انتظامی افسران کو کہ آپ نے یہ کام کرنے ہیں سارے,
اور یہ خلاف آئین یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ساری رقم خرچ کی گئی ہے، بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ساری رقم شاید خرچ ہوئی ہے نہیں ہوئی، اس کی بھی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ بہرحال جو اینٹی کرپشن یونٹ ہے وہ اس کی تحقیقات اس نے کر لی ہے اور اب نیب کو یہ کیس بھیجا جا رہا ہے۔ سر یہ تو بڑا ایک نیا معاملہ کھل گیا آپ کے لیے۔ جی میرے خیال میں کیونکہ مریم نواز اس وقت کیا تھیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ کیمپین انچارج تھیں کلثوم نواز صاحبہ کی، لیکن سرکاری افسر تھیں جن کے حکم کے تلے کچھ کیا تھا ان کا کس وجہ ڈیفیکٹو انہیں کہا جاتا ہے۔ جی ڈیفیکٹو سے کیا ہوتا ہے؟ ڈیفیکٹو کیا میں آپ ڈیفیکٹو چیئرمین ہیں اس کے، یہ جو آپ کا ادارہ ہے ڈیفیکٹو کہا جاتا ہے نا، آپ ڈیفیکٹو میں تو اپنے پروگرام کا ہم ٹی وی کی ہر چیز کے ذمہ دار ہیں، یہ میرا بھائی کوئی ذمہ دار نہیں، جو بندہ وہاں پہ جب آپ نے اب ہو پتہ کیا گیا ہے کہ میں نے وہاں پہ ایک پتنگ کٹے دیکھی ایک مقدمہ کر دو، وہ کسی نے کانٹی ماری کسی کے گھر پہ، اس کے گھر کا اینٹینا لمبا تھا، کانٹی ماری پکڑ لو۔ ایک خاتون ہے جو ان کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں تھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ترقی کیوں ہوئی؟ اس وجہ سے کہ آپ نے 2.5 سال میں کی نہیں ہے، آپ کو تو بری لگے گی۔ 48 دنوں میں ترقی تو یاد ہے سر، جب ضمنی الیکشن ہونے جا رہا تھا وہ تو الیکشن کمیشن کے قواعد و ضوابط پھر کس لیے ہیں؟ یہ جو 3 بنی تھیں بس سروسز، یہ 45 دن میں بنی تھیں، جس کو یہ جنگلہ بس کہتے تھے، اور بعد میں 2.5 سال میں 120 کی بات ہو رہی ہے نا، ابھی تو پہلے میری بات سن لیں، میں بھی ادھر بات ہی کرنے آیا ہوں۔ یعنی جو فارم ٹو مارکیٹ روڈز بنے ہیں ہزاروں کلومیٹر کے، وہ 45 دن میں بنے ہیں۔ جو ہسپتالوں میں MRI آئے ہیں وہ 45 دنوں میں آئے ہیں۔ جو موٹر ویز بنی ہیں 1000 کلومیٹر کی وہ 45 دنوں میں بنی ہیں۔ جو 1.2 بلین کیوبک فیٹ کے ری گیسیفیکیشن پلانٹ لگے ہیں 45 دن میں لگے ہیں۔ جو 12000 میگا واٹ بجلی لگی ہے 45 دنوں میں لگی ہے۔ یہ کیس تو بن رہا ہے جو N120 کے ضمنی الیکشن کے والے سے بن رہا ہے۔ مگر مریم صاحبہ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ڈیفیکٹو ہیں، یہ کوئی نیا قانون آپ لے کر آئے ہیں؟ یہ کہہ رہے کہ وہ ہدایات ان سے لے کے افسران جو ہے وہ سارے کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ہدایت دیتا ہوں کہ آپ ایسے کریں کہ ہم کے سارے شیئرز بیچ دیں۔ کیا وہ لوگ بیانات دے دیں؟ کیا وہ لوگ بیانات دے دیں جا کے وہاں پہ؟ بیانات جب دیں گے، کیا وہ لوگ بیانات دے دیں کل آ کے کہ بھائی ہمیں ان کی ہدایات پہ ہم نے سارے پیسے خرچ کیے؟ آپ اپنے آڈینس کو کنفرم کر رہے ہیں؟ انہوں نے، میں تو نہیں کہہ رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں انہوں نے کیس سے بنایا، میں نے تو کیس نہیں بنایا نا، میں تو ڈیٹیلز رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ حتمی طور پہ غلط ہے۔ کسی نے کوئی مریم نواز کے خلاف بیان نہیں دیا۔ اگر آپ یہ بات اڑانا چاہتے ہیں جلسے سے 2 دن پہلے تو ایک علیحدہ بات ہے، ورنہ آپ کو تحقیق کرنی پریس کانفرنس کو۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ لائیں اور مجھے دکھائیں بیانات کی طرح۔ اگر آپ یہ بیان دے رہے ہیں تو آپ وہ چلائیں ذرا بیانات جو انہوں نے دیے ہیں MNAs MPAs نے کہ ہمیں اس انسٹرکشن پہ نہیں پتا وہ نیب میں کیس آئے گا تو ڈیٹیلز آ جائیں گی نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں نیب کو کیس بھیج رہے ہیں۔ اگر نہیں پتا تو جلسے سے 2 دن پہلے نہیں عوام کے سامنے یہ پریس کانفرنس ہوئی آج نا، ہاں تو فواد صاحب میں کر دیتا ہوں، فواد صاحب سے پوچھیں نا کہ یہ کیوں کیا گیا؟ آج 3 سال سے خاموش بیٹھے رہے اور آج آ کے آپ نے یہ پریس کانفرنس کر کے یہ سارا معاملہ سامنے لیا ہے۔ یہی پرابلم ہے نا، ڈاکٹر صاحب کو ہسٹری نہیں پتا۔ یہ کیس جب چل رہا تھا اس وقت بھی احتجاجی مظاہرہ کیا گیا تھا ٹیپا آفس کے سامنے۔ ابھی یہ صاحب نے جس قسم کا مطلب illogical لاجک بنایا ہے کہ آپ مریم نواز جو تھیں وہ کلثوم نواز بی بی کی کیمپین انچارج تھیں، 2.5 ارب روپیہ ان کی ڈسکریشن پہ رکھا گیا اس حلقے میں اور خرچہ گیا۔ میرے ساتھ خود اپنا ساتھ یہ ہوا 2016 میں 2.5 سال میں کتنے 100 روپے خرچے گئے ہیں یہ بتائیں؟ 2016 میں جب میں نے ضمنی الیکشن لڑا تو میرے حلقے میں بھی اس طرح سے پیسے بھیج دیے گئے، لیکن یہ تو چونکہ جب سے آپ حکومت میں آئے آپ کے حلقے میں کتنے ترقیاتی کام ہوئے؟ ایک نالی تو بنی نہیں ہے یار۔ یہ تو کلثوم نواز الیکشن لڑ رہی تھی اور مریم نواز کیمپین انچارج تھی، سو اس کے لیے تو ایکسٹرا آرڈنری 2.5 بلین روپیز جو ہیں وہ خرچ کیے گئے۔ اور یہ تو وہ ہے نا جس کی رسیدیں اب ہمیں مل گئی ہیں، اور وہ تو ظاہر اینٹی کرپشن کا کیس اب مریم نواز اور باقیوں پہ چلے گا، لیکن اس کے علاوہ وہ پیسے جو کہ رسید نہیں ہے وہ اس سے بھی زیادہ۔ تو آپ اندازہ لگائے انہوں نے یہ جو ہماری ڈاکٹر صاحب ہیں ڈاکٹر یاسمین، ان کو ہرانے کے لیے کوئی 3-4 ارب روپیہ، اور یہ آ کے بات کر رہے ہیں الیکشن ریگنگ کی۔ مطلب پی ایم ایل این کے لوگوں کو ذرا سی بھی شرم ہونا، یہ تو بات ہی نہ کریں جس قسم کے الیکشن انہوں نے کرائے ہیں اور جس قسم کا یہ پریسیڈنٹ آج آیا ہے، اس کے بعد تو ان کو بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن یہ ایسے لاجیکل لاجکس جو ہیں وہ گڑتے رہیں گے۔ لوگوں کو پتا ہے، ان کا بھی اچھی طرح پتا ہے، باقیوں کا بھی اچھی طرح پتا ہے، وہ خود فیصلہ کر لیں۔ میں ابھی ایک خبر سیکنڈ کے جی، میں اپنا جو میں نے کہا تھا نا کہ گیل صاحب اور ان سے علیحدہ کر دیں، میں معافی چاہتا ہوں، میں اپنی بات واپس لیتا ہوں۔ کھوکر صاحب نے جو بات کی تھی وہ 100% صحیح تھی، یہ بات اب ادھر ہی پہنچ چکی ہوئی ہے۔ نہیں چلیں، اب معاملہ یہ ہے کہ ایک اور خبر بھی جو میں دینا چاہ رہا ہوں، وہ خبر یہ ہے کہ اب جو پیشی تھی مریم نواز صاحبہ کی جس پہ کافی زیادہ ہنگامہ خیزی ہو گئی تھی، اب اس پہ ذرائع سے خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ جو کراچی والا جلسہ ہے یعنی 18 والا گزر جائے، اس کے بعد
شاید دوبارہ سے طلبی کا نوٹس جو ہے نیب کی طرف سے مریم نواز صاحبہ کو جاری کیا جائے گا، اور امکان ہے کہ شاید گرفتاری بھی اس میں ہو جائے، لیکن طلبی کا نوٹس جو ہے وہ اگلے 2 ہفتوں کے دوران مریم نواز صاحبہ کو جاری ہونے والا ہے اس کیس میں، جس میں وہ جا رہی تھی نیب، تو آگے پھر کافی ہنگامہ خیزی ہو گئی تھی، پر یہ کام اب آگے اور بڑھے گا۔ زہریلی گیس پھینکی گئی تھی۔ صاحب یہ آپ کی جو تحریک ہے اس میں اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بندے پکڑے جا رہے ہیں، نہیں کرنے دیا، بلاول صاحب بھی ایک جلوس لے کے جا رہے ہیں لارا موسیٰ سے ٹورڈز گجرانوالہ، کتنی اسٹرینتھ بلاول صاحب پنجاب کے اندر اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں؟ اور صرف پنجاب کے لوگ ہی ہوں گے یا سندھ سے بھی لا رہے ہیں، کشمیر سے، اسلام آباد سے، یا صرف اس میں سے پنجاب کے لوگ ہوں گے دیکھیے ریلی میں؟ بنیادی طور پہ تو جہاں تک جلسے میں شمولیت کا تعلق ہے، جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ اس وقت وہ حالات ایگزسٹ کرتے ہیں کہ ہر آدمی جو اس موجودہ 2 سال جو گزرے ہیں اس کے اندر جس تنگی اور مشکلات سے وہ گزر رہے ہیں اور جس کا سامنا وہ روز کی بنیادوں پر کر رہے ہیں، چاہے وہ مہنگا آٹا خریدنا ہو، مہنگی بجلی کے بل دینے ہوں، سبزیاں مہنگی خریدنی ہو، مہنگی ادویات خریدنی ہو، تنخواہیں کم ہونی ہو، بے روزگاری، اپنے روزگار سے ہاتھ دھونے پڑے، غربت، تو ہر جو اس وقت ملک کے اندر جو یہ حالات ہیں یہ بہت کنڈیوسو ہیں۔ سیریس گفتگو کر لیتے ہیں فواد بھائی، چونکہ کسی اور موڈ میں آج بالکل ہی شہباز گل اور چوہان صاحب والے لیول پر آئے ہوئے ہیں، تو یہ حالات ہمیشہ کنڈیوسو ہوتے ہیں کسی بھی اپوزیشن کی تحریک کے لیے۔ اگر آج ملک میں خوشحالی ہوتی تو اپوزیشن کی تحریک پہلے دن ہی ناکام ہو جانی تھی۔ آج کیونکہ ملک کے اندر یہ حالات ہیں، وہ ان حالات میں اس کنڈیوسو انوائرمنٹ میں جو اپوزیشن کا بیانیہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر لوگوں کے لیے بڑا اپیلنگ بن جاتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ ایڈ کر لیں میڈیا کے اوپر جو پابندیاں ہیں، جو اس وقت ملک میں جبر کا نظام ہے، میڈیا کے اوپر FIRs ہو رہی ہیں، صحافیوں کو اٹھایا جا رہا ہے، جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اس سے بھی آپ واقف ہیں۔ کئی ایسی گفتگو ہیں جو شاید 2002-2003 میں جب الیکٹرانک میڈیا شروع ہوا تو آپ اور میں ٹی وی چینلز پر بیٹھ کے کر سکتے تھے، آج نہیں کر سکتے۔ اگر میں کروں بھی تو وہ آپ بیپ کر دیں گے یا ایڈٹ آؤٹ کر دیں گے۔ تو حالات جو مجھے پریشانی کوئی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں نہ میں ان کے ساتھ مفاہمت کروں گا کسی معاملے پہ، NRO نہیں دوں گا، وزیر اعظم یہ جو مرضی کر لیں، پرواہ نہیں ہونے۔ دیکھیے شاید اس لیے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کی لڑائی ان کے ساتھ نہیں ہے، شاید اس لیے وہ دیکھیے اب گزارش یہ ہے کہ جو پبلک کی کنزمپشن کے لیے جو باتیں ہوتی ہیں NRO، اب آپ کے بھی علم میں ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ موجود ہے، اور آج جو کیسز میں ریلیف دینے کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے ایک اصطلاح کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے۔ دیکھیں نا اب یہ گفتگو بھی، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، کیا حکومت اگر کسی کیس کے اندر ریلیف دیتی ہے یا اگر دینے کی مجاز ہے تو اس کا مطلب ہے عدلیہ آزاد نہیں؟ وہ تو نیب کیسز پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، کیا مطلب نیب کے ججز نہیں ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں انڈیپینڈنس آف نیب، میں تو نہیں کہہ رہا، نہیں دیکھیے یہ تو خان صاحب نے کہا نا، پھر یہ کیسے ریلیف دیں گے؟ یہ کیسے مجھے وہ بتا دینا۔ تو فواد صاحب آپ نے سوال پوچھا ہے نا، میں نے سوال پوچھا، میں نے خان صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھی ہے نا۔ دیکھیں نا آپ کا کام ہے آپ تحقیق کرنا۔ اگر میں آپ سے سوال کرنا ڈاکٹر صاحب نہیں، ڈاکٹر صاحب اچھا آپ کہتے ہیں نا کیسے ہمیں ملے گی؟ ڈاکٹر صاحب میں بتاتا ہوں، آپ نے سوال کیا خان صاحب کیسے دے سکتے ہیں؟ نہیں، آپ ایک الزام لگاتے ہیں نا نیب نیازی گٹھ جوڑ کا، جی ہاں، وہ کیوں لگاتے ہیں؟ نیب ایک ادارہ ہے اور نیب کے کیسز عدالت کے اندر چلتے ہیں، نیب عدالت میں نیب نیازی گٹھ جوڑ کا الزام کیسے لگاتے ہیں؟ کیونکہ پولیٹیکلی SHO اگر آپ کے خلاف ہو جائے، خان صاحب گرفتار کروانے والے آپ نہیں، ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحب، جی ہاں یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں نا، جی ہاں تو اور کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ تو جو بندہ گرفتار نے جو بندہ NRO نہیں دے سکتا تو گرفتار کیسے کروا سکتا ہے؟ نیب کے نیچے تو نہیں ہے، وہ عدالت کی بات نہیں کر رہا، میں نیب کے کیسز کی بات کر رہا ہوں نا۔ آپ نے کہا نا کہ نیب میرے بھائی ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحب، ایک سیکنڈ خان صاحب گرفتار میرے بھائی اور ڈال رہے ہیں مل کے آپ پہ، آپ وکیل ہیں، آپ کا کوئی تجربہ ہوگا؟ میں وکیل نہیں ہوں، میں آپ کے سامنے ایک سیکنڈ مجھے بات کرنے دینا یار، پچھلے 2 منٹ سے آپ مجھے بات نہیں کرنے دے رہے۔ آپ بات کریں ذرا، بات میں آپ کو اتنا کہہ رہا ہوں پروسیس کیا ہے؟ پروسیس SHO میرے کہنے پر آپ کے خلاف FIR دے دیتا ہے، یہ ہوتا ہے پولیٹیکل انفلوئنس۔ وہ FIR پھر اگلے دن عدالت میں پیش ہوتی ہے، مقدمہ عدالت میں چلتا ہے، تو وزیر اعظم FIR کرانے کے تو مجاز ہے نیب کے ذریعے، لیکن وزیر اعظم ریلیف دینے کے ریلیف عدالتوں کے جب کیس عدالت میں چلا جاتا ہے تو وہ عدالتوں کے پاس ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ میں آپ کو جو شروع میں 1-2 جملے کہنے کی جسارت کر رہا تھا، آپ نے وقت نہیں دیا، کھل کے بات کریں سر۔ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ موجود ہے جسٹس تشار چودھری صاحب کا، جس میں انہوں نے NRO کو اللیگل ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔
آپ مجھے بتائیں NRO کہاں سے؟ اور آج تک NRO یہاں ایک اصطلاح کے طور پہ یوز ہوتا ہے نا ریلیف کے لیے. دوسری بات کا جواب دے دیں, جب آپ نے ایک FIR کاٹ دی, نیب میں کیس کر دیا, اب ریلیف کیسے دیں گے؟ نہیں, ریلیف کی بات آپ لوگ ہی کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں نا NRO آپ کو نہیں دیں گے. کیا ہے وہ جو کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں نیب. اچھا جی چلے اس کو اس طرح دیکھ لیتے ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کہتے ہیں نا علیمہ خان کو NRO دے دیا, آپ کہتے ہیں نا یہ بات, آپ کیسے دے دیا؟ آپ ایک لاجیکل بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا ہم اتنا کہہ دیتے ہیں کہ NRO جو ہے اپنے پاس رکھیں, بس بات ختم ہوگی, آپ ان سے سوال کر لیں. نہیں میری تو یہ آپ کہتے ہیں خان صاحب نہیں دے سکتے, پھر آپ کیسے کہتے ہیں علیمہ خان کو NRO دے دیا؟ وہ کہہ رہے ہیں نا بھائی, ہم نے کبھی مانگا ان سے؟ آپ لوگ کہتے ہیں نا یہ بات, یہ کہتے ہیں نا روزانہ بیانات آتے ہیں نظر ایسے. چلے آپ جیتے یار. نہیں میں کیا جیتا, میں تو جو بندہ NRO نہیں دے سکتا وہ گرفتار بھی نہیں کر سکتے. جب آپ نیب نیازی کٹچوٹ کی بات کرتے ہیں, آپ یہ کیوں نہیں کہتے, آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ جس وقت عمران خان NRO دینے کی بات کرتے ہیں اس وقت وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کر رہے ہیں اور آزاد عدلیہ کے اوپر حملہ کر رہے ہیں, آپ یہ کیوں نہیں کہتے جب ان کا اختیار ہی نہیں ہے؟ آپ کہنا یہ بات ہے, آپ لوگ روزانہ الزام اچھا ہم اگر کہہ بھی دیں تو کیا آپ نے دیکھا کہہ رہے ہیں آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا, تو یہ پریس کانفرنس میں یہ بات نہیں ہوتی کبھی بھی نا. آپ لوگ کہتے ہیں ہم نے NRO مانگا ہی نہیں. آپ بتائیں سٹیمپ پیپر لائیں, اس یہ تو کہہ رہے ہیں کہ کوٹ کر رہے ہیں. آپ جب دیکھیں نا جو بندہ گرفتار نہیں کر سکتا وہ NRO بھی نہیں دے سکتا. او بھائی جان, گرفتاری کے اندر اور عدالت میں فرق کریں. ابھی سمجھا, پھر دوبارہ سے آپ کو پروگرام سارا ریکارڈ کرنا. چلیں جی فواد چودھری صاحب ذرا بتا دیں یہ کیا معاملہ ہے. یہ نیب والا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو دے ہی نہیں سکتے NRO, آپ کے اختیار میں ہی نہیں ہے اور نہ ہمیں چاہیے. ساری بحث شروع یہیں سے ہوئی تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں نا, یہ وقت ضائع کرنا ہے PMLN اور پیپلز پارٹی سے دو لوگوں کو بلانا. ایک کو بلایا کرے, کیونکہ دونوں نے ایک ہی تو بات کرنی ہوتی ہے. پھر وہ اس طرح سے گینگ اپ ہو کے اینکر کو بھی جو ہے وہ پریشرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ اس کا فائدہ نہیں ہے. یہ پریشرائز بھی نہیں ہوتے ہیں, آپ کو اور قسم کے اینکرز کی عادت ہے, یہ وہ پریشرائز ہونے والے نہیں ہیں. آپ دونوں نے مل کے جو رویہ اختیار کیا ہے وہ کوئی مناسب نہیں ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سوال پوچھا ہے اس نے, جو آج جس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ NRO ہم نہیں دے سکتے یا ہم سے آپ مانگتے نہیں ہیں, تو جب فیٹف لیجسلیشن ہو رہی تھی تو کس نے پلندہ دیا تھا جا کے کہ پہلے یہ نیب بات کریں گے؟ اور شاہ محمود قریشی صاحب کس کے کہنے پر لے کے آئے تھے؟ اگر وہ آپ میں ہمت ہے نام لیں. اچھا آپ ذرا مجھے جواب پورا دے لینے دینا, بتائیں نا پورا جواب کس کے کہنے پہ انہوں شاہ محمود قریشی صاحب پلندہ لے کر آئے تھے؟ نہیں اب تو معاملات آگے چلے گئے نا فواد بھائی, اب تو ہم بھی کھل کے باتیں کرنا چاہتے ہیں, آپ بھی کھل کے بتائیں کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کے پڑوس میں جو میٹنگز ہو رہی تھی آپ کے گھر کے ساتھ والے گھر میں, ان میٹنگز میں کون بیٹھے ہوتے تھے؟ بتائیں ذرا, بتائیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ باتیں کرنے کے عادی ہیں, ذرا جواب سن لیں ذرا. جی آپ دو لوگ ہیں, آپ نے جو ہے وہ اگر خود پروگرام اکیلا کرنا ہے, میں اس لیے SITA کے خلاف ہوں کہ اس طرح سے جس طرح سے سمر نے آج پروگرام کیا, ایکچولی اس طرح کا پروگرام فائدہ کوئی نہیں ہوتا کہ ایک ہی سائیڈ. یہی ہوتا تھا کہ وہ اکیلے جواب دیتے تھے, آپ اور پیپلز پارٹی مل کے ان سے سوال کرتے تھے, گرل کرتے تھے. یہ تو جو بھی گورنمنٹ میں ہوتا ہے وہ ڈس ایڈوانٹیج پہ ہوتا ہے. نہیں گورنمنٹ کا اس طرح نہیں نا, اس طرح تو دیکھا نا چیخو پکار, وہ پہ ہاتھ اور پاؤں رکھ کے رو رہے ہیں, وہ ان کے کندھے پہ رو رہے ہیں, تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ پھر ایسے پروگرام کا تو ہوتا ہی نہیں. سب سے پہلی جب فیٹف کے اندر اور صبح شروع دن سے جس طرح سے میں نے آپ کو کہا, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ 8 جو کیسز ہیں ان میں ان کو ریلیف ملنا چاہیے. سارے کیسز میں بھی وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے جو ان کی مین لیڈرشپ کے اوپر ہے. اب اس کے لیے جب فیٹف کی لیجسلیشن شروع ہوئی تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے آ کر کے یہ پلندہ دیا کہ 37 میں سے جو 34 نیب کی شکیں ہیں آپ رپیل کر دیں تو فیٹف میں ہم آپ کو ووٹ دیں گے. اور اس کے بعد انہوں نے فیٹف پہ ووٹ نہیں دیا, جو کہ پاکستان کے ایک انٹرسٹ کی لیٹیگیشن کا اور لیجسلیشن تھی, اور جس پہ ایکچولی ان کو اس طرح کی کوئی شرط جو ہے وہ نہیں رکھنی چاہیے تھی, بٹ انہوں نے وہ شرط رکھی. اور اس لیے جب NRO ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم سے مانگتے ہیں, کیونکہ ان کی آپ الیکشن میں الیکٹورل ریفارمز کی بات کریں, یہ کہتے ہیں پہلے آپ جو ہے وہ نیب, اور یہ جو بھی بات کر رہے تھے کہ نیب کیس درج کرنے کا ہے, نیب کے چیئرمین سے لے کے چپڑاسی تک کس کا اپوائنٹڈ ہے؟ یہ جو کیسز بنے ہوئے ہیں جس میں ابھی قاری صاحب کو ہو گیا نا فواد چودھری صاحب, وہ تو 34 ترامیم آئی تھی, وہ آپ نے ایکسیپٹ نہیں کی. اب 20 ستمبر کے بعد کوئی تازہ رابطہ, کوئی تازہ کوشش ہوئی ہے کسی قسم کا ریلیف لینے کے لیے؟ اس کے بعد جو دوسرا ان کا معاملہ ہے وہ یہ ہے, ان کا جو پیپلز پارٹی کا یا PMLN کا, کہ جو کیسز بنے تھے جس کے اوپر یہ اس وقت اتنے زیادہ نوحہ گناہ ہے, وہ کیسز تو پھر جا کے PMLN سے پوچھیں کہ انہوں نے کیوں شروع کیے تھے.
تمام کیسز، تمام انویسٹیگیشن ان کی اپنے لگائے ہوئے لوگ کر رہے ہیں، ان کے اپنے بنائے ہوئے کیسز ہیں جو کہ آپ عدالتوں میں پہنچے ہیں، اور اس کے اوپر چیخیں بھی ان کی اپنی ہیں. جو ایک اس وقت معاملہ یہ ہے جو پرائم منسٹر صاحب بار بار واضح کر چکے ہیں کہ اس تحریک کا مقصد صرف 8 کیسز میں ریلیف لینا ہے. ان 8 کیسز میں آپ آج ریلیف اناؤنس کر دیں یا آج خوش ہیں، ان کیسز میں آپ ریلیف اناؤنس نہ کریں، چاہے جو مرضی کر لیں، ان کا رونا دھونا جاری رہے گا. یہ کہہ رہے ہیں وہ آپ دے نہیں سکتے. آرگومنٹ یہ ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا اور مسلم صاحب کا کہ آپ دے نہیں سکتے. وہ کہہ رہے ہیں آپ کیس بنوا تو سکتے ہیں لیکن آپ ریلیف نہیں دے سکتے، آپ کے پاس اختیار میں نہیں، وہ عدالت کے اختیار میں. آپ کو پورا تو پھر میں نے آپ کو پورا یہی ایکسپلین کیا ہے نا. لیجسلیشن کس نے کرنی ہے اسمبلی میں؟ ہمارے بغیر لیجسلیشن ہو سکتی ہے؟ یہ مانگ کیا رہے ہیں؟ نیب لا کو رپیل کر دیں. یہ مانگ کر رہے ہیں ہمارے کیسز میں بیل پرووائڈ کر دیں، آپ پیچھے ہٹ جائیں، آپ یہ کر لیں، اور اس کے علاوہ تو ان کا کوئی نیریٹو نہیں ہے. لیجسلیشن کیا یہ خود کر سکتے؟ اچھا ایک نقطہ اگر ایڈ کر دوں، فواد بھائی، کیا سپریم کورٹ نے اپنے فیصلوں میں نہیں کہا کہ نیب کے قوانین کے اندر بیل ہونی چاہیے؟ نہیں، نیب کے کیس کے اندر بیل ہونی چاہیے، یہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں ہونی چاہیے، لیکن ابھی تک اس پہ لیجسلیشن ہوئی نہیں. بہرحال مجھے بریک لینی ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو ڈسکشن جاری رہے گی. ہمارے ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک دوستو. ناظرین، لوہے کے چنے کا ذکر دوبارہ سے اب سننے کو مل رہا ہے بیانات کے اندر. پہلے سعد رفیق صاحب نے دیا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بیان دیا ہے. کیا بیان ہے ذرا سن لیں جی. ہم نے داندی کی حکمرانی کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا ہے. ہم نے لڑنا ہے، اس وقت تک لڑنا ہے جب تک اس کٹ پتلی حکومت کو سمندر برد. یاد رکھو، ہم ترنے والا نہیں، ہم لوہے کے چنے ثابت ہوں گے. وہ کہہ رہے ہیں لوہے کے چنے ثابت ہوں گے. مولانا صاحب سر یہ حکومت کو ہٹائیں گے کیسے، گرائیں گے کیسے؟ مجھے طریقہ کار تو بتا دیں اس کا کیا ہوگا. بڑے یہ پہلے بھی وہ لوہے کے چنے کس نے کہا تھا خود کو؟ سعد رفیق صاحب نے، جس کو آپ نے سر 2 سال جیل میں رکھا ہوا، استغاثہ نہیں دائر کر سکے اس کو سر. اور جس کے بعد آپ نے سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ دی تھی، اگر اقتباسات ہو ذرا چلائیں آپ کو پتا چلے کہ کس کو. اور اس کا چھوٹے بھائی کو بھی پکڑ کے لے گئے تھے، خواجہ سلمان رفیق کو. اس کو سر بڑا ڈیٹیل فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کا. بائی دی وے ذرا پڑھ دیں سپریم کورٹ کا فیصلہ. چلیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ثابت ہوں گے لوہے کے چنے ہم حکومت. دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ جس چیز کو شروع میں میرے خیال میں مصطفیٰ صاحب نے کوشش 2-3 مرتبہ کی کہ سیریس ڈسکشن ہو سکے. بالکل. جب آپ نے ووٹ کو عزت دو کی بات کی، ووٹ کیا ہوتا ہے؟ ووٹ ہوتا ہے کہ وہ تمام خواب جو ایک غریب آدمی کی آنکھوں میں ہوں، آپ نے ان کی تعبیر کرنی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس کو یہ چاہیے کہ غربت نہ ہو، مجھے نوکری ملے، میرے بچوں کو نوکری ملے، اور میں اپنے بزرگوں کی اور اپنے بچوں کی دیکھ بھال کر سکوں. یہ ہوتا ہے ووٹ کا بوجھ. اور اگر آپ اس کو ذرا ایک میزو لیول پہ لے آئیں تو ووٹ کا بوجھ یہ ہوتا ہے کہ آئین کے مطابق زندگی ایک رول بک کے تحت گزاری جائے، جس میں فرد بھی اور ادارے بھی سب اپنا جو تعین کیا گیا ان کا رول اس کے مطابق آگے بڑھیں، اور یہ ٹرائیکاٹمی چلتی رہے تاکہ ایک دوسرے کو اکاؤنٹیبل رکھ سکیں. یہ ہے سر سارا ووٹ کا. حکومت کیسے جائے گی؟ مجھے یہ طریقہ کار بتا رہا ہوں. جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مثلا میں آپ کو ایک بل بتاتا ہوں. ابھی یہ فیٹف کا ذکر کر رہے تھے، انہوں نے ایک بل پاس کیا ہے جی جوائنٹ سیشن میں، جس میں اگر آپ میجسٹریٹ سے اجازت لے لیں اگر، تو آپ لوگوں کی بچیوں کی ویڈیوز بنا سکتے ہیں، آپ لوگوں کے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں بغیر اجازت کے اور چیزیں اٹھا سکتے ہیں، آپ لوگوں کے فون ہیک کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کے کمپیوٹرز میں بریک ان کر سکتے ہیں. اور اگر 18 مہینے میں آپ کی تسلی نہ ہو تو ایک اور نوٹ عدالت سے لے آئیں اور پھر 18 مہینے اور آپ تمام چیزیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر. اس کو ہم اپوز کر رہے تھے، جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 36 پوائنٹ لے کر آئے تھے. یہ ہے وہ قانون جس کو ہم اپوز کر رہے تھے. اب ووٹ کا بوجھ یہ ہے سر، پہلے ہم ان کے قانون اس طرح کے ڈیفیٹ کریں گے. اگر ہم ہارتے بھی رہیں گے تو اس کو ریزسٹ کرتے رہیں گے. اگر ان ہاؤس ہمیں اپرچونٹی ملے گی ہم ان کو الٹا دیں گے، کیونکہ 4 ووٹوں سے تو یہ چل رہے ہیں. سڑک کے اوپر احتجاج کریں گے اور سڑک کے اوپر احتجاج کرنے کے بعد دھرنا دیں گے، اور ہر وہ کام کریں گے جو آئین جس کی اجازت دیتا ہے، اور اس وقت تک کریں گے جب تک یا یہ اپنے راستے درست نہیں کریں گے یا یہ چلے نہیں جائیں گے. اور ان کو چلا ہی جانا چاہیے، کیونکہ 2.5 سال میں انہوں نے جو لوگوں کا حال کر دیا ہے، یعنی دھرنے کے ذریعے حکومت چلی جائے گی. پی ٹی آئی نے 26 دن کا دیا تھا. دیکھیں اس سے اگر بالفرض نہ جائے، اگر نہ جائے
تب بھی ہمارا یہ حق تو ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، میں تو ہم ووٹ لے کر آئے ہوئے ہیں، میری بات سن لیجیے، ہم تو پروٹیسٹ کریں گے اور یہ کہیں گے کہ اس طرح کی حکومت، اگر لوگوں کے بچے، جس طرح کہ مصطفیٰ صاحب نے شروع میں کہا تھا کہ اگر آپ کو یہ چوائس کرے، اللہ نہ کرے کبھی بھی ایسا موقع آئے، لیکن اگر آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے کہ آپ ماں باپ کی دوا لائیں یا بچوں کو سکول بھیجیں، تو آپ کیا سڑک پہ آ کے نہیں کہیں گے کہ یہ حکومت جائے؟ اور یہ بوجھ کیا حکومت کسی بھی جگہ پہ اٹھا سکتی ہے اگر لوگ سڑک کے اوپر یہ سوال آپ بھی دھرنے کے حق میں دھرنا دیں گے؟ پیپلز پارٹی کی تو بڑی پرنسپل پوزیشن تھی کہ دھرنے کے حق میں ہم نہیں ہے بالکل. اپنے بلاول صاحب دیکھیے، ہم اس چیز میں تو بالکل کلیئر ہیں کہ اسلام آباد کی طرف ہم نے لانگ مارچ کرتے ہوئے آنا ہے، اور جب ہم اسلام آباد آئیں گے تو ظاہری بات ہے یہاں پر مطلوبہ نتائج، ہدف جو حاصل کرنے میں جو اقدامات اٹھانے پڑے تمام لیکن آئین کے تحت، قانون کے مشاورت کے ساتھ، ہم وہ ضرور کریں گے. دھرنا بھی دے گی پیپلز پارٹی، جو کہ آپ اگر اس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز نے اس چیز پہ ایگری کیا، یس ہم دیں گے. اور گزارش یہ ہے کہ آپ کا جو سوال ہے پرٹیننٹ کوسچن ہے کہ 126 دن انہوں نے بھی دھرنا دیا اور اس کے نتیجے میں تو حکومت نہیں گئی. اس حکومت اس وقت اس لیے نہیں گئی کہ اس وقت جتنی تمام ڈیموکریٹک فورسز تھیں وہ ساری حکومت کے ساتھ کھڑی ہوئی، کیونکہ ایک ان کانسٹیٹیوشنل چیز ہونے جا رہی تھی. اور اس ان کانسٹیٹیوشنل پوری موومنٹ میں عمران خان صاحب خود آن ریکارڈ ہیں، امپائر کی انگلی کی جو بات کرتے تھے، وہ بھی سارا گاندھی کے خلاف ہی وہ دھرنا بھی 126 دنوں کا، وہ ان کانسٹیٹیوشنل ہو گیا، آپ کا کانسٹیٹیوشنل ہے. وہ بھی تو گاندھی کے خلاف تھا نا، 4 حلقوں کی وہ تحقیقات کی بات کر رہے تھے خان صاحب. دیکھیں، سوالات کی فریمنگ میں اگر پی ٹی وی پر حملہ ہو تو وہ کانسٹیٹیوشنل ہے جی. نہیں، اس کے بعد وہ تو سارے ایونٹس اس کے بعد دھرنے کی بات ہو رہی ہے، پارلیمنٹ پر قبضہ کر لیا جائے. نہیں، آپ وہ کام نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، دیکھیں کچھ چیزوں پہ ہمارے معاشرے میں ایک کنسنسس ہو جاتا ہے، وہ کام نہیں کریں گے آپ. چلے ٹھیک ہے، اس کے اوپر کنسنسس موجود ہے کہ جو 100 فواد چودھری صاحب، چلے میرے پاس ٹائم کم رہ گیا کے اوپر بات تو آپ کرنے دیں سر، ٹائم بڑا کم رہ گیا. فواد صاحب کا بھی 30 سیکنڈ. جی فواد صاحب، آپ بھی کنکلوڈ کر لیں پروگرام کا بھی ڈسکشن کو، آپ بھی ذرا کنکلوڈ کر لیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ دھرنا دینا پڑا، دھرنا دیں گے، جو بھی آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے جو بھی حربہ ہوگا وہ آزمائیں گے. آپ کی طرح پی ٹی وی پہ اٹیک نہیں کریں گے، پارلیمنٹ پہ حملہ نہیں کریں گے، آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے دھرنا دیں گے آپ کی حکومت کے خاتمے تک کے لیے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ تو انفارچونیٹ ہے. جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں کا جو کہ اپنا اس وقت لوگ نہیں ہیں، تو وہ ریلائی کر رہے ہیں اس وقت مدرسے کے بچوں پہ، اور ان کی لیڈرشپ میں یہ ایک لانگ مارچ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. اور آپ کے کزن کہاں پہ پائے جاتے ہیں آج کل؟ یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ ایک بڑی ناول تحریک ہے، یعنی جس کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں پرائم منسٹر کے اوپر، حکومت کے اوپر، ان میں سے کسی پہ کرپشن کا الزام نہیں ہے، اور جو تحریک چلا رہے ہیں وہ سارے چور ہیں. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ فنومینا ہے اس قسم کی تحریک. پہلے پاکستان کی تاریخ ٹھیک ہو گئی، آپ کے دیگر جو وزیر ہیں، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا سر، معذرت خواہ. چلے اس پہ اگلے کسی پروگرام میں ڈسکشن کر لیں گے. ناظرین، کل کا ہمارا آئیڈیا، یہ پلان یہ ہے کہ گجرانوالہ سے جا کے کل کا پروگرام کریں گے، وہاں سے دکھائیں گے کیا وہاں پہ گراؤنڈ سچویشن ہے. اجازت دیجیے، اللہ.